عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، یعنی ہو بہو میرے طریقے کے مطابق سب عورتیں اور سب مرد نماز پڑھیں۔ سلو جمع کا صیغہ ہے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا ہوتا ہے جس میں سب شامل ہوتے ہیں۔ پھر اپنی طرف سے یہ حکم لگانا کہ عورتیں سینے پہ ہاتھ باندھیں، مرد زیر ناف، عورتیں سجدہ کرتے وقت زمین پر کوئی اور شکل اختیار کریں، مرد کوئی اور، یہ دین میں مداخلت ہے۔ یاد رکھیں کہ تکبیر تحریمہ سے شروع کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے تک عورتوں اور مردوں کے لیے ایک ہی شکل اور ایک ہی ہیئت ہے نماز کی۔ سب کا قیام، رکوع، قومہ، سجدہ، جلسہ استراحت، قعدہ اور ہر مقام پر پڑھنے کی دعائیں یکساں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں بتایا۔ اگر کچھ روایات ہیں بھی تو وہ ضعیف ہیں، یا زیادہ تر آپ کو ائمہ کے اقوال ملیں گے۔ سینے پر ہاتھ باندھ کر یہ دعا پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اولیٰ اور قرات کے درمیان کچھ دیر چپ رہتے، اللہ اکبر اور سورۃ فاتحہ کے درمیان کچھ دیر چپ رہتے۔ بس میں نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تکبیر اور قرات کے درمیان خاموش رہ کر کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں یہ پڑھتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ یا اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری ڈال دے جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری رکھی ہے۔ اے اللہ مجھے گناہوں سے اس طرح پاک کر جیسا کہ سفید کپڑا میل سے پاک کیا جاتا ہے۔ اے اللہ میرے گناہ اپنی بخشش کے پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال۔ اصل میں پانی کے بعد برف اور اولوں کا ذکر جو ہے یہ طہارت میں مبالغہ بھی ہے۔ اگر آپ نے کہیں برف گری ہوئی دیکھی ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے بعد فضا جس طرح صاف ہوتی ہے اور پورا ایٹماسفیئر جس طرح کلیئر ہوتا ہے، وہ صرف بارش سے بھی نہیں ہوتا۔ یعنی جتنی پولوشن برف باری کے بعد ختم ہوتی ہے اور جس طرح ہر طرف سفید چادر تن جاتی ہے، اور رات کے وقت بھی ایسی گلیئر اٹھتی ہے اس سفید برف سے کہ یوں لگتا ہے کہ دن چڑھا ہوا ہے یا کہیں